بسم الله الرحمن الرحيم 17واں بڑا گناہ اور حرام کام، زنا۔ عزت اور نسل کی حفاظت چونکہ شریعت کے اہم مرکزی اور بنیادی مقاصد ہیں، اس لیے شریعت میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ خبردار زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً زنا بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اسلام نے نگاہ نیچی رکھنے اور عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے کر، نیز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں علیحدگی کو حرام قرار دے کر زنا تک پہنچانے والے تمام اسباب اور راستوں کو بھی بند کر دیا ہے۔ شادی شدہ زانی کو سب سے سخت اور سنگین سزا سنائی گئی ہے کہ اسے پتھر مار مار کر روح نکلنے تک سنگسار کیا جائے تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہ کا برابر انجام چکھے، اور اس کے جسم کا ہر حصہ جس طرح حرام سے لطف اندوز ہوا تھا اسی طرح سزا بھی برداشت کرے۔ اور غیر شادی شدہ یعنی جس نے اپنی گزشتہ زندگی میں صحیح شرعی نکاح کے ذریعے عورت سے جماع نہ کیا ہو، زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ شرعی حدود میں کوڑوں کی یہ سب سے زیادہ سزا ہے جو زانی کے لیے مقرر کی گئی۔ علاوہ ازیں مومنوں کی ایک بھاری جماعت کا مشاہدہ کرنا اور مکمل 1 سال تک اپنے ملک سے جلا وطن کیا جانا، یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ ذلت، رسوائی، بدنامی، شرمندگی اور عار کا سبب بنتا ہے۔ زانی مردوں اور عورتوں کے لیے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک برزخی زندگی میں یہ سزا تیار کی گئی ہے کہ انہیں ننگا کر کے ایک ایسے تندور میں ڈالا جائے گا جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ ہوگا۔ جب اس تندور کے نیچے سے آگ جلائی جائے گی تو وہ چیخیں گے اور آگ کے شعلے انہیں بلند کر کے تندور کے اوپر والے سرے تک پہنچا دیں گے، اور قریب ہوگا کہ وہ تندور سے باہر جا گریں، لیکن جو ہی آگ ہلکی ہوگی وہ دوبارہ تندور کے نیچے حصے میں آ پہنچیں گے اور انہیں قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم تمام کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ اور اگر کوئی عمر رسیدہ شخص قبر کے دہانے تک پہنچ چکا ہو اور اللہ کی طرف سے اسے لمبی زندگی کی مہلت بھی ملی، لیکن اس بڑھاپے کی عمر میں بھی وہ زنا سے باز نہ آیا، تب تو معاملہ نہایت ہی بدترین اور حد درجہ قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 اور 103۔ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن غصے اور ناراضگی کی وجہ سے نہ تو گفتگو کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہوگا۔ ان میں ایک بوڑھا زانی ہوگا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا متکبر یعنی مغرور فقیر۔ زانیہ عورت کی کمائی جسے وہ زنا کے ذریعے حاصل کرے سب سے بدترین کمائی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی کمائی کھانے والی زانیہ عورت اس اہم ترین وقت میں دعا کی قبولیت سے محروم کر دی جاتی ہے کہ جب آدھی رات کو آسمان کے دروازے دعا مانگنے والوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح الجامع الصغیر للالبانی حدیث نمبر 2971۔ تنگ دستی اور فقیری کو عذر بنا کر اللہ کی حدود کو پامال کرنا یہ ہرگز کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے۔ اور پرانے زمانے میں کسی نے سچ کہا ہے کہ شریف عورت بھوکی تو رہ سکتی ہے لیکن اپنے پستانوں کی کمائی نہیں کھاتی، چاہے جائے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی کمائی کھائے۔ پستانوں کی کمائی کھانے کا مطلب ہے کہ کسی کے بچے کو دودھ پلا کر رزق حاصل کرنا۔ یہ اگرچہ جائز ہے لیکن کوئی قابل احترام پیشہ نہیں۔ دودھ پلانے اور زنا کی کمائی کھانے کے درمیان زمین آسمان کا سا فرق ہے۔ ففہم وتدبر۔ آج موجودہ دور میں بے حیائی کا ہر دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ شیطان نے مکر و فریب اور اپنے چیلوں کے ذریعے
زنا کا راستہ نہایت ہموار کر دیا ہے اور بہت سے گنہگار فاسق فاجر لوگ مکمل طور پر شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں، جس کے نتیجے میں بے پردگی، حرام نظریں، عورتوں مردوں کا اختلاط یعنی ایک ہی جگہ اکٹھا ہونا، بے حیائی پھیلانے والے اخبارات اور رسالے، فحش فلمیں اور ایسے ملکوں کی طرف سفر اختیار کرنا عام ہو گیا ہے جو ملک زنا اور فحاشی کے اڈے سمجھے جاتے اور بدکاری کی تجارت کرنے والے بازار گرم ہیں۔ عزتوں کی پامالی، حرام بچوں کی کثرت، اسقاط حمل یعنی حمل کو گرانے کے ذریعے بچوں کا قتل بہت بڑھ گیا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت، کرم نوازی، پردہ پوشی اور عزت و پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں، جس کے ذریعے تو ہمیں بے حیائی سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو پاک کر اور ہماری شرمگاہوں کو محفوظ فرما اور ہمارے حرام کاموں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی فرما۔ اور اے پروردگار، ہم میں اور حرام کاموں کے درمیان اس قدر فاصلہ فرما دے جس قدر فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔